Assalamu alaikum, sir. Sir, we are student of Federal Urdu University, Art, Science and Technology, Islamabad. Sir, my name is Umar Ahmed and my companion name is Faisal Sartaj. And sir, we both are from MBA 6th morning. Sir, we want to take just your 15 to 20 minutes as we want to conduct an interview with your kind self about female employees who are working in your Medaworks organization. And sir, our research topic is conceptual motivations toward Rawalpindi's women empowerment to resolve the problem by lead the causes to get actual satisfaction in pharmaceutical sector. So sir, before we start this interview, sir, introduce your kind self please. Thank you. Thank you so much, Mr. Umar. My name is Ahmed Raza and I'm HR manager in Medworks. I'm happy to answer your all questions. So let's start your interview conversation on your selected topic. سر فیمیل امپلائیز جو سی ہیں وہ کیسے فائنڈ کرتی ہیں کہ آپ کی اویئرنیس ان کی ایبیلیٹیز کے متعلق کیا ہے اور کیسے آپ وہ اویئرنیس حاصل کر رہے ہیں؟ وہ سب آلریڈی جانتی ہیں کہ میری ان کے متعلق کیا اویئرنیس ہے. فار ایگزامپل وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی ایبیلیٹیز ٹائم بائی ٹائم میں میئر کرتا ہوں. سم ٹائم میں ان کی سرپرائز اسسمنٹ کرتا ہوں اور سم ٹائم میں ان کی ورک کی آبزرویشن کر لیتا ہوں. سر آپ کی جو میڈاورکس کی فیمیل امپلائیز ہیں ان کو آپ کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے اور آپ کی ڈائریکشنز ہیں وہ کس حد تک مناسب لگتی ہیں؟ ہماری میڈورکس کی تقریباً آئی تھنک تمام تر امپلائیز، اگر میں اپنے منہ میاں میٹھو نہ بنوں تو وہ سبھی میری لیڈرشپ سٹائل اور میری ڈائریکشنز کو خوب سراہتی ہیں. اینڈ سر جو آپ کی فیمیل امپلائیز ہیں میڈاورکس کی، وہ آپ کی جب کبھی بھی ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ ان کو کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ کتنی سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ پلیز اس کے بارے میں بتا دیں. ایسا ہے کہ ہماری فیمیل امپلائیز کو جب بھی کسی پروجیکٹ یا ٹاسک میں روٹین وائز میری سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے تو میں ان کی مناسب ہیلپ کرتا رہتا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور وہ میری اس سپورٹ سے اور اس ہیلپ سے موسٹلی سیٹسفائیڈ رہتی ہیں. سر آپ کی میڈاورکس میں فیمیل امپلائیز وہ سپروائزر کے جو مینجمنٹ سٹائل ہے، کیا سپروائزر سبھی سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے مینجمنٹ سٹائل سے یا ان کی مینجمنٹ کے انداز سے؟ تو پلیز بتا دیں. دیکھیں، ہمارے جتنے بھی کرنٹ سپروائزر ہیں نا، ہماری میڈ ورکس میں وہ سبھی آلموسٹ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اینڈ دے نو ہاؤ ٹو سپروائز. اور ان کا جو مینجمنٹ سٹائل ہے وہ دونوں جینڈرز میل اور فیمیل کے لیے ایکول ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیمیل امپلائیز بھی ہمارے سپروائزر سے سیٹسفائیڈ ہیں. سر آپ کے جو سپروائزرز ہیں ان کا کیا ایک روٹین پروسیجر ہے کہ وہ جو فیمیل امپلائیز ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے یا ان کی کوئی کنسرن ہے تو وہ کتنے رسپانسیبل ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو سجیشن کریں اور خاص کر وہ ان کی جو باتیں ہیں ان کو لسن کریں اور اس کے اوپر جتنا ایک باقاعدہ ٹائم دیا جا سکتا ہے اس ٹائم سے کیا وہ مطمئن ہیں فیمیل امپلائیز؟ ہمارے سپروائزر بہتر طور پر ان کے کنسرن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی کنسرنس کو ایک مکمل وقت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ رسپانسیبل ہیں، وہ ان کو رسپانس کرتے ہیں اور ان کو سجیشن دیتے ہیں. اگر ان کو کنسرن جو ہے ویلڈ ہے تو وہ ضرور ہمارے سپروائزر کے سپورٹ اور سجیشن سے مطمئن رہتی ہیں. سر میڈاورکس کے جو سپروائزر ہیں ان کی جو اسینشیل ٹریننگ سے متعلق پلاننگ ہے، کیا وہ فیمیل کو اس قدر گائیڈ کر سکتی ہیں کہ وہ آسانی کر سکیں ان کے کام میں، ان کی ایفیشینٹلی وہ اپنی وہ ڈیوٹیز جو سی ہیں وہ کمپلیٹ کر سکیں؟ اور کیا وہ سپروائزرز کی ان پلاننگ اور اس جو ٹریننگ کے پروسیجر ہے سب کے ہیلپ کرنے سے وہ مطمئن ہیں یا نہیں؟ ہمارے سپروائزر جو فیمیلز کی اسینشیل ٹریننگ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، آئی تھنک فیمیل اس سے خاصا مطمئن ہے. اور جو سپروائزر ان کو گائیڈ کرتے ہیں اس معاملے میں، آئی ایم شیور فیمیل امپلائیز کی اس سے خوب ہیلپ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین کی ڈیوٹیز ایفیشینٹلی کیری آن رکھ سکتی ہیں. اینڈ جو فیمیل امپلائیز ہیں آپ کے، وہ کیسے جانتی ہیں کہ ان کو کیا کام کرنا ہے؟ سپروائزر کی ریکارڈنگ یا اس کے آل اسپیکٹس کی ریکارڈنگ، ان کی کیا جاب رسپانسبلٹیز ہوں گی، وہ اس سب معلومات کو کیسے حاصل کرتی ہیں یا انہیں کس طریقہ کار سے یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے؟ ہم اس چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ اسپیشلی ہماری فیمیل امپلائیز کو ہمارے سپروائزر کی جانب سے بنائے گئے کرنے کو جتنے بھی ٹاسک ہیں یا جاب کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کے متعلق تمام تر معلومات اور ان کے سپروائزر کے کام کرنے کے طریقہ کار کے مطابق
جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ انہیں ہماری ابتدائی ٹریننگ کے ذریعے باہم سکھا دی جاتی ہے۔ سر فیمیل امپلائیز جو ہیں وہ ڈومنسٹریٹ کیسے کرتی ہیں اپنی جو ان کی لیڈرشپ کی سکلز ہیں، وہ اس کا مظاہرہ کیسے کرتی ہیں، کہ کیا وہ اس کا مظاہرہ کرتی بھی ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ ان کے اندر جو لیڈرشپ بننے کی یا لیڈرشپ کرنے کی صلاحیت ہے، کیا وہ اس کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں یا اس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ ہاں، جو فیمیل امپلائیز ہیں اگر انہیں کوئی رسپانسبلٹی کا کام دیا جائے تو وہ نہ صرف خود اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں بلکہ جو ان کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں اس دوران انہیں بھی بھرپور گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور میرے خیال سے ان کی لیڈرشپ کی سکلز وہ اپنے بیہیویئر سے خوب جو ہے نا ان کا اظہار کرتی ہیں۔ السلام علیکم سر. Sir, we are student of Federal Urdu University, Art, Science and Technology, Islamabad. Sir, my name is Umar Ahmed and my companion name is Faisal Sartaj. And sir, we both are from MBA 6th morning. Sir, we want to take just your 15 to 20 minutes as we want to conduct an interview with your kind self about female employees who are working in your Meadoworks organization. And sir, our research topic is conceptual motivations toward Rawalpindi's women empowerment to resolve the problem by lead the causes to get actual satisfaction in pharmaceutical sector. So sir, before we start this interview, sir, introduce your kind self please. Okay, Umar and Faisal, thank you for coming. Before going to start question answer, I would like to introduce myself. मेरा नाम अहमद नदीम है और मैं मिडवेक्स में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں کویشچن کی طرف۔ آپ کا پہلا کویشچن ہے کہ آپ اپنے فیمیل امپلائی کے ساتھ جو براہ راست تعلق رکھتے ہیں، آپ کے فیمیل امپلائی کیسے ناپتے ہیں کہ آپ کا تعلق ان کے ساتھ نرم ہے یا ساتھ؟ جی ہم تعلق جو ہے وہ فلیکسیبل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ اور آپ کا دوسرا کویشچن، اچھا، فیمیل امپلائیز کا آپ کے ساتھ بات چیت کرنا کتنا آسان ہے؟ اصل میں ہمارا جو یہاں کام ہے، کام کے لحاظ سے کوئی بات ہو تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ایزیلی جو ہے کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، تیسرے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے کویشچن ہے کہ خواتین امپلائیز اپنے خیالات اور نظریات میں آپ کی دلچسپی اور اقدار کو کیسے تلاش کرتی ہیں؟ اچھا، جب کہ کوئی اسٹاف جو ہے اچھا کام کر دیتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک مل جائے، تو ہماری طرف سے پوری طرح فیڈ بیک ملتی ہے، یعنی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے کام کو سراہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایون فیمیل ہو یا میل ہو، ہم اس کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کا چوتھا کویشچن ہے کہ خواتین ملازمین آپ کے موجودہ سپروائزر کے انتظامی انداز سے کتنی مطمئن ہیں؟ اچھا، بیسکلی ہمارے آرگنائزیشن میں ایک فلیکسیبل ماحول ہم نے مینٹین رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم مطلب شکایات بھی سنتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر اس کو حل کر دیتے ہیں۔ تو ابھی تک انشاءاللہ کوئی وہ مسئلہ اس طرح مسئلہ نہیں آیا کہ ہم نے جو ہے وہ بر وقت کوئی کارروائی نہیں کی ہو، تو آئی تھنک وہ آلموسٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے۔ اچھا، آپ کا پانچواں کویشچن ہے کہ خواتین ملازمین اپنے کام کے لیے آپ سے ملنے والے تعارف کی رقم کیسے حاصل کرتی ہے؟ اچھا، ہم بیسکلی کام دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ریٹرن میں اچھا کام، جو ریکوائرڈ کام ہے، ڈیزائر کام ہے، وہ مل سکے، تو جو بھی ہمیں جو ہے وہ ریکوائرڈ جو ڈیزائربل کام جو ہے وہ دیتے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے ان کا جو ہے موٹیویشن لیول جو ہے کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا چھٹا کویشچن ہے کہ خواتین ملازمین کو آپ کے ہدایات کا انداز کتنا مناسب لگتا ہے؟
تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، منطق نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس ایک سمپل سی جو ہے وہ اور پریسائزلی جو ہے وہ اس کو گائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب جو آسان لینگویج ہو اسی میں جو ہے وہ ہم گائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس سے ایزی کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ ایزیلی جو ہے وہ پک اپ کرتی ہے. دیٹس آل. اچھا، اب کا ساتواں کویشچن ہے کہ خواتین ملازمین اپنا قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیسے کرتی ہے. اچھا بعض دفعہ کچھ اس طرح ٹاسک جو ہے مینجمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے تو اس میں جو ہے بعض خواتین گھبرا جاتی ہے، لیکن جہاں تک ہم نے نوٹ کیا ہے تو خواتین اس کو جو ہے بڑے اچھے انداز میں اس کو جو ہے اس ٹاسک کو بڑی فلفل کرتے ہیں. اور تو یہ بیسکلی ایک اچھا جو ہے وہ سائن ہے، ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ جو خواتین میں جو ہے پایا جاتا ہے. اچھا، اب کا آٹھواں کویشچن ہے کہ خواتین ملازمین اپنے ملازمت کی ذمہ داریوں کے تمام پہلو کے بارے میں اپنے سپروائزر کا علم کیسے حاصل کرتی ہے. اچھا، بیسکلی یہ سپروائزر کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ جتنے بھی اسٹاف ہے، فیمیل اسٹاف ہے، میل اسٹاف ہے، اس کو جو ہے کسی ڈیوٹی کے بارے میں، اس کی جاب کے بارے میں، اس کی السلام علیکم، میرا نام فیصل سرتاج اور میں بی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے ہیومن امپاورمنٹ کے متعلق، تو سر آپ کائنڈلی ان کا آنسر دے دیجیے گا. جی، میرا نام اظہر خان ہے اور میں میڈویکس کمپنی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایز اے سیل ریپرزینٹیٹیو کام کر رہا ہوں. جی، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد ملازمین کے مقابلے میں خواتین ملازمین روزانہ کام کرنے اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت لطف اندوز ہوتی ہیں، اور عورت میں جو ہوتا ہے نا کام کرنے کا جذبہ بھی زیادہ پایا جاتا ہے، تو وہ اپنی آنے والی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو ہے نا کل زیادہ کام اگر کم ہوا ہے تو میں آج اس کو زیادہ اچھا کروں، اور وہ اپنے ہر کام کو نا انجوائے کرتی ہے، لطف جی اندوز ہوتی ہے. جی جی بالکل ٹھیک. سوال اگلا سوال میرا ہے کہ کیا خواتین ملازمین کہیں گی کہ کام پر آنا عام طور پر ان کو اچھا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ اس طرح بھی ہو سکتے نا کہ اگر ایک مڈل کلاس فیملی سے کوئی خواتین بلونگ کرتی ہے تو پھر تو جو ہے اسے مجبوری کے تحت جانا پڑتا ہے کام پہ، نہیں تو ان میں کام کا اتنا دلچسپی نہیں پائی جاتی ہیں کہ باہر جا کے کام وغیرہ کریں، وہ ضرورت کے تحت جاتی ہیں. باقی اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو بھی ہو وہ کام کے لیے جائے گا تو وہ تو پھر جو ہے اس کے لیے ایک اچھا ہی اسے محسوس ہوگا نا، اسے اچھا ہی لگے گا. جی بالکل ٹھیک. اچھا، میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا خواتین ملازمین کمپنی کے ساتھ تنظیم کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ اپنی مستقبل کی کامیابی کے بارے میں کتنا پر امید محسوس کرتی ہے؟ اچھا سوال ہے یہ بھی، لیکن دیکھیں کام کرنے والا جو بھی ہو نا، تو اگر وہ کمپنی کو اپنا جتنا زیادہ بیسٹ دے گا نا تو کمپنی بھی اس سے اپنا بیسٹ ہی دے گی. بیسٹ دی. تو خواتین ملازمین کو پر امید ہی رہنا چاہیے کہ کیونکہ کمپنی کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے کہ مادہ یا عورت ہے، انہیں کام مل رہا ہے ہاں تو وہ اس کے ساتھ اپنا پورا کریں، اس کے ساتھ پورا تعاون کریں. تو خواتین کو بھی پر امید رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ پر امید رہنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل. جی میرا ابھی آپ سے اگلا سوال ہے کہ خواتین جو ملازمین ہیں نا ان کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ان کے کام کی بنیادی ضرورت کا وہ پورا کرتی ہیں خود؟ جی دیکھیں، خواتین ملازمین جو ہے نا ان کو تو پھر کافی اچھا محسوس ہوتا ہوگا نا کہ جب وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، گھر کے کسی بندے پہ ان کا جب ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ اپنا خود جا کے باہر روزی کماتی ہیں، خود کام کرتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، تو یہ تو کافی ایک اچھی بات ہے. ان کو تو پھر جو ہے بہت اچھا لگتا ہوگا، کیونکہ بندہ جب خود کچھ کرتا ہے تو وہ اسے کافی سب زیادہ خوشی اسے بہت محسوس ہوتی ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اپنے لیے کچھ جب کرتا ہے، تو جی یہی بالکل پھر ہے. ٹھیک ہے بالکل. میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ خواتین ملازمین کے خیال میں ان کے کام کی جگہ پر ان کی تعریف کی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر بندہ نا کام جو ہے کرتا ہی تعریف کے لیے کہ یار میری واہ واہی ہو، میری تعریف ہو، تو پھر خواتین کیا چیز ہیں. تو ظاہری سی بات ہے پھر انہی کی جو ہے نا ان کا بھی خیال اچھا ہی ہے کہ ان کی بھی تعریف کی جاتی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہتر. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ خود کی تکمیل کے لیے احساس سے خواتین ملازمین کتنی مطمئن ہیں جو کام ان کو دیا جاتا ہے کمپنی میں؟
ہاں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا نا. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں نا وہاں پر بھی جو خواتین ہیں وہ کافی مطمئن ہیں نا. جو کام ان کے لحاظ سے انہیں دیا جاتا ہے نا تو پھر اسی طرح باقی اداروں میں بھی یہی ہوتا ہوگا کہ جتنی ملازمین خواتین ہیں وہ پھر مطمئن ہوں گے نا. جو کام انہیں دیا جاتا ہوگا سیٹسفائی ہیں وہ. سیٹسفائی ٹھیک ہے. جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ خواتین ملازمین کتنی اچھی طرح سوچتی ہیں کہ وہ تنظیم کے سمت اور اہداف کو جانتی اور سمجھتی ہیں؟ اس سوال کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا نا کہ دیکھیں خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ کافی محنتی ہوتی ہیں. مطلب جس کام کے پیچھے پڑ جائے نا وہ اسے کر کے رہتی ہیں. کافی جی جان لگاتی ہیں, پوری محنت کوشش کرتی ہیں. تو پھر وہ جو ہے نا وہ کوشش جو ہے نا وہ کمپنی کے جو گولز ہوتے ہیں تو ان میں بھی کافی اچھا ثابت ہو سکتی ہیں. تو یہ کافی اس کے لیے نا مددگار ہوتی ہیں, ثابت ہوتی ہیں, بہت محنتی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے کمپنی کے گولز بہت اہم ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک. جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کیا خواتین میں یہ خواہش ہے کہ وہ کمپنی کی قیادت کا لیڈرشپ کا حصہ بن سکیں گی؟ جی دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا یہ تو نہیں دیکھتی کہ آگے لڑکا یا لڑکی ہے, مرد ہے یا عورت ہے. وہ تو دیکھتی ہے کہ قابلیت. ہاں اگر خواتین میں قابلیت ہے تو وہ کیوں نہیں بن سکتی, تو ان میں خواہش کیوں نہیں پیدا ہو سکتی. اگر کسی میں قابلیت ہے تو پھر اس میں خواہش بھی ہے تو پھر وہ قیادت کا حصہ بن سکتی ہیں, وہ لیڈرشپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہتر. جی اب میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا خواتین ملازمین کتنی اچھی طرح سوچتی ہیں کہ ان کے کام کی جگہ پر نا پیسے, فوائد, مواصلات, حفاظت وغیرہ اور بہت سے پہلو تو ان کے چلائے جانے سے نا ان کی موٹیویشن بھی, ان کی حوصلہ افزائی مطلب متاثر ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں دیکھیں جو ہے نا ہر بندہ آج کل چاہتا ہے کہ اسے کام وہاں پہ کرے جہاں پہ اسے فوائد ہو نا. تو خواتین تو لیکن ایسی ہیں کہ انہیں تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. ایسے فوائد ہو گئے, مواصلات ہو گئے, ان کی حفاظت کے لیے جو یہ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں, جو کچھ یہ سہولیات ہوتی ہیں تو یہ تو ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو اس سے نا وہ کافی متاثر ہوتی ہیں. جی بالکل. جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ خواتین ملازمین اپنی موجودہ تنخواہ سے نا ان کی جو کرنٹ سیلری ہے وہ کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟ جی وہ تو مطمئن تو ہیں کیونکہ دیکھیں جاب بندہ اسی لیے کرتا ہے نا کہ اسے جہاں پہ کچھ مل رہا ہو تو ہاں. جی تو بندہ اپنی سیلری سے مطمئن ہوگا تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ جی مطمئن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. جی میرا اگلا سوال کہ خواتین ملازمین اپنے کام کی جگہ پر نا ان کو جو سیلری دی جاتی ہے نظام کے منصفانہ ہونے کے بارے میں اپنے کام کے مقابلے میں وہ کیسے محسوس کرتی ہیں؟ جی دیکھیں ان کے کام کے مقابلے میں نا جو ان کو سیلری دی جاتی ہے نا اس کے بارے میں تو وہ بہتری محسوس کرتی ہے نا, کیونکہ جتنا وہ کام کر رہی ہیں اتنا اس کے حساب سے ان کو مل رہا ہے. تو وہ ٹھیک ہی ہے جیسا ان کو دیا جا رہا ہے. دیا جا رہا ہے. ٹھیک. میرا اگلا سوال کہ خواتین ملازمین نے اپنے خاتون ساتھی نا کارکنوں کی اجرتوں کے مقابلے میں اپنے کام کی جگہ پر اجرت کے نظام کے منصفانہ ہونے کے بارے میں کیسے محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا کمپیریزن تو ہر جگہ پایا جاتا ہے نا کہ ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتا ہے. تو پہلے تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے, لیکن اگر ہے تو پھر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کس نوعیت کی ہے نا. تو اگر دوسرا کوئی کام زیادہ کر رہا ہے تو اس کو اس کے حساب سے ریوارڈ دیا جا رہا ہے. تو ہر بندہ پھر اس چیز کو الگ الگ چیز طریقے سے لے سکتا ہے. تو اس بات میں نا بندہ اعتدال میں رہے تو ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. میرا اگلا سوال خواتین ملازمین اپنے میل ساتھی نا میل کارکنوں کی اجرتوں کے مقابلے میں اپنے کام کی جگہ پر اجرت کے نظام کے منصفانہ ہونے کے بارے میں کیسے محسوس کرتی ہیں؟ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں مرد عورت کا تو آپس میں میل مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے نا. لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو مرد جو ہے نا تھوڑا زیادہ ان میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کام کرنے کی بنسبت عورت کے نا. تو اور عورت میں جو ہے اس سے کیپیبلٹی زیادہ نہیں ہوتی نا. یہ ایک مطلب نیچرل بات ہے نا. تو لیکن پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے نا اچھا محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ جو کام کرتی ہیں ان کو اس کے حساب سے ریوارڈ دیا جا رہا ہے. جی بالکل. جی میرا اگلا سوال دوسرے تنظیم کے مقابلے میں دوسرے کمپنیوں کے مقابلے میں اسی شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا اس کے مقابلے میں خواتین ملازمین اپنے کام کی جگہ پر جو اجرت کے نظام کے منصفانہ ہونے کے بارے میں کیسے محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں خواتین کو نا ہمارے جو ہے نا اس ہمارا جو ملک ہے اس میں عورت کو نا کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ کام کرتی ہیں تو ان کو ماشاء اللہ سے ایک اچھی ہینڈسم سیلری دی جاتی ہے. تو وہ ایک اچھا محسوس کرتی ہیں, ان منصفانہ نظام ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ میں نے کیا خواتین کو جو فائدے دیے جاتے ہیں صحت سے متعلق تو وہ کیا ان سے مطمئن ہے؟ دیکھیں خواتین کو نا جو صحت کے متعلق فائدے دیے تھے ان کو تو مطمئن تو ہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے کیونکہ کافی زیادہ سہولتیں ان کو میسر ہیں اور انہیں دی جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے اگر انہیں کوئی چیز اویلیبل ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان سے رائے لی جاتی ہے, مشورہ لیا جاتا ہے.
تو سب کچھ مل ملا کے نا ایک دوسرے کے سوچ کو ایکسچینج کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ کافی مطمئن ہے۔ مطمئن ہے۔ اچھا میرا آپ سے اگلا سوال کہ کمپنیز کتنی اچھی طرح سے خواتین ملازمین کو جو ان کے فائدے ضروری فائدے ہیں نا وہ ان کو دے رہی ہے کمپنی؟ دیکھیں کمپنی جو ہے نا وہ بیسک جو ہے نا بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہے، اچھا تو وہ جو ہے نا بیسک جو ہوتی ہیں صحت کے متعلق ہو گیا، مواصلات کا ہو گیا، تو کمپنیز جو ہیں پرووائڈ کرتی ہیں سب کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کمپنیز کتنی اچھی طرح سے خواتین ملازمین کو جو ضروری فائدے وہ دے رہی ہے؟ دیکھیں کمپنیز جو ہے نا وہ خواتین ملازمین کو نا ضروری فوائد جو ہے نا وہ فراہم کرتی ہے، اور سے ہی جتنا اچھا ہو سکے اتنا اچھا اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں کام تو معاشرے میں کرتی نہیں، لیکن کرتی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں، تو کمپنیز ان کو نا کافی بینیفٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا خواتین ملازمین کتنی اچھی طرح سوچتی ہیں کہ وہ کمپنی کے جو فائدے کے اختیارات کو مطلب سمجھ سکتی ہیں وہ؟ دیکھیں عورتوں میں نا بھی ایک خواتین جو ہوتی ہیں ان میں کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، یہ جس طرح گھر کے نظام کو چلاتی ہیں تو ان میں جو ہے نا کمپنی کے بھی نظام کو چلانے کی نا ایک الگ سے قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے، تو ایک کمپنی کے جو فائدے کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں۔ سمجھ سکتی ہیں، اچھا بالکل ٹھیک۔ اچھا میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ انتظامی نظام کے شعبے میں دیگر تنظیموں کے فائدے کے مقابلے خواتین ملازمین تنظیم کے فائدے کیسے تلاش کرتی، جیسے کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں اضافہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی، اعتماد، یہ جو سب چیزیں یہ کمپنی کس طرح کرتی ہے؟ دیکھیں نا جی کہ جو ہوتا ہے نا خواتین ملازمین کے جو فائدے جو ہوتے ہیں تلاش کیے جاتے ہیں نا، اور یہ جو ہے نا ان میں کافی ان کو بااختیار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ان میں شامل کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے آگے لایا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا ان کو بااختیار بنایا جاتا ہے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک۔ اچھا میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ دلچسپ جو پروجیکٹ ہیں، انٹرسٹڈ جو پروجیکٹ ہے، ایک سپورٹ اور تعریف پیشکشوں کے فائدے خواتین ملازمین کتنے مطمئن ہیں؟ اچھا جو دلچسپ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا ان میں تو ایک تو بندے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اور یہ انسان کو ایکٹیویٹی ایک ملتی ہے جی کہ کام سے ہٹ کے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آیا، تو یہ بھی جو ہوتا ہے نا اس میں بھی خواتین جو ہیں کافی مطمئن ہوتی ہیں، ان میں جو ہے پیشکش جو کچھ بھی ہوتی ہے قبول کی جاتی ہے، اور یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اچھا میرا اگلا سوال کہ خواتین ملازمین کو جو فائدے دیے جاتے ہیں جیسے انشورنس، صحت کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال کی جو رقم ان کو دی جاتی ہے تو خواتین سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، یہ تو کافی دیکھیں بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اور یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، تو اور یہ جو ہے نا کمپنی کی ایک ہوتا ہے کہ پالیسی ہوتی ہے وہ انہیں پرووائڈ کرتی ہیں خواتین کو، تو وہ اس سے کافی مطمئن ہوتی ہیں۔ اچھا خواتین ملازمین جیسے کہ ان کو دوپہر کے مطلب کھانے کا وقت یا کچھ اور اس طرح جو اضافی چھٹیوں کے دن جیسے ان کا آپ ان کو یہ فائدے دے رہے ہیں تو ان سے یہ مطمئن ہے خواتین؟ دیکھیں تو کافی ایک چھٹی جو ہوتی ہے ایک انسان ہوتا ہے نا وہ کام کرتا ہے تو تھکتا بھی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو لچکدار اوقات ہوتے ہیں جو دوپہر کا کھانا وقت ہوتا ہے یا اضافی چھٹی ہوتی ہے، تو یہ تو کافی ایک انسان کے لیے ضرورت کی چیز ہے، تو وہ اس سے کافی مطمئن ہوتی ہیں۔ مطمئن ہے۔ تو ٹھیک ہے اظہر بھائی، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، جی کوئی بات تو نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر، میرا نام فیصل سرتاج اور میں MBA 6 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو سر آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے ہیومن امپاورمنٹ کے ریلیٹڈ، تو کائنڈلی آپ مجھے یہ آنسر کر دیں ذرا۔ تو سر آپ ذرا انٹروڈکشن کرا دیں اپنا۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میں فارماسیوٹیکل میں پچھلے 12 سال سے ہوں، اور ابھی میڈی باکس فارماسیوٹیکل میں ایز اے ایریا سیلز مینیجر جاب کر رہا ہوں پچھلے 2 سال سے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں جو عورتیں مطلب کام کر رہی ہیں نا، تو وہ اپنی تنخواہ سے مطمئن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، اس کا جواب ہاں میں دوں گا، کیونکہ یہاں پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں جو سیلریز ہوتی ہیں وہ اچھے پیکج ہوتے ہیں نا، ان کو گراس سیلری بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، سیکنڈ انسینٹو پالیسی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ملا کے تو ایک اچھا پیکج بنتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا خواتین کو نا بااختیار بنانے کے لیے تو فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں اس میں کوئی ٹریننگ دینی چاہیے ان کو؟ بالکل دینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی ٹریننگز وغیرہ کرنی چاہیے منتھلی بیسس پہ یا کوارٹرلی بیسس پہ۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ویمن امپاورمنٹ کو فروغ دینے کے لیے ان کو کوئی انعام دیا جاتا ہے جب وہ مطلب زیادہ محنت کرے؟
بالکل دیا جاتا ہے، اور ہم خود بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک فیمیل جاب کرتی ہے، اور وہ بھی اگر کوئی اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو کیش کی شکل میں بھی دیتے ہیں، یا کچھ انکریمنٹ بھی اس کا انکریمنٹ بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا ویسے یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں جو تعداد ہے نا خواتین کی وہ بہت ہی کم ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی خاص وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل میں جو کیونکہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، تو اس میں ٹائم جو ہے یعنی کہ اس ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح نکلنا ہے اور گھر کتنے بجے آنا ہے. ٹھیک ہے، صبح 9 سے 2 بجے تک ہے، پھر بیچ میں 2 گھنٹے کا بریک ٹائم ہے، پھر 6 سے لے کر رات 11-12 بھی بج سکتے ہیں. تو اچھا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتی، ٹائم ٹھیک. کی وجہ سے. جی بالکل ٹھیک. اچھا مطلب ویسے خواتین کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ بالکل، اگر ان کو اویئرنیس کے لیے ایسے پروگرامز کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اچھا اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز ویمن امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں نا، ویمن امپاورمنٹ کو، تو اس سے کوئی فیوچر میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی فارماسیوٹیکل کمپنیز میں؟ بالکل آ سکتی ہے. اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز ایک اپنی یعنی کہ فیمیلز کو زیادہ اپرچونیٹی دیں، ان کی ٹائمنگز کا اسپیشلی خیال رکھیں، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلز میں ایک اچھی گروتھ آ سکتی ہے ان کمپنیز کو. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا خواتین ملازمین جو ہیں مطلب ان کو آپ یہ فائدے وغیرہ دیتے ہیں نا، انشورنس، صحت کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال، تو یہ جو آپ ان کو یہ فائدے دے رہے ہیں تو ان سے وہ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے، کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں باقاعدہ ایک انشورنس کارڈ ہوتا ہے، اس میں میڈیکل ان کا فری ہوتا ہے. اس کے علاوہ منتھلی انسینٹو ہوتے ہیں، کوارٹرلی انسینٹو ہوتے ہیں، اینول انسینٹو ہوتے ہیں. تو اچھا بالکل. اچھا اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں نا فارماسیوٹیکل کمپنیز، تو جو خواتین کے جو ضروری مطلب ان کی ضروری جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، جو ان کو چاہیے، مطلب کمپنیز ان کو یہ دے رہی ہے یہ فائدے جو ان کی ضروری ہے ان کے لیے؟ کیوں نہیں دے رہی؟ بالکل سب کچھ اچھا دے رہی ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا مطلب ایک آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ گھر کی وجوہات کی وجہ سے نا جو عورت کی ہیومن امپاورمنٹ ہے تو اس پر کوئی اثر پڑے گا جو گھر کی وجوہات کی وجہ سے؟ ہاں بس میرا خیال ہے کہ آئی تھنک لٹل بٹ فرق پڑے گا، لٹل بٹ. جی بالکل. اچھا کیا فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کو نا پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے کیا؟ نہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کچھ خاص نہیں کر رہی. اچھا جی بالکل. اچھا سر بس آپ سے آخری کوسچن ہے میرا، آپ کا ٹائم نہیں دوں گا. اگر ویسے آپ انچارج ہوتے نا تو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آپ کچھ کرتے کیا؟ بالکل، میں اگر انچارج ہوتا تو میں بالکل ان کی خواتین امپاورمنٹ کے لیے بہت کچھ کرتا. ان کے یعنی کہ ان کی کوچنگ کرتا، کونسلنگ کرتا، ٹریننگز کرتا، اور اسپیشلی ان کی جو ٹائمنگ ہے ان ٹائمنگ میں ان کو ہیلپ کرتا. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کے وقت دینے کا شکریہ. ٹھیک ہے سر، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام محمد حامد اللہ ہے اور میں میڈی باکس فارماسیوٹیکل میں ایز اے زونل سیلز مینیجر کام کر رہا ہوں. یہ ایک سروے کے مطابق کچھ کویشچنز ہیں جن کے آنسر میں دینے لگا ہوں. سب سے پہلا کویشچن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے؟ ہاں جی، اس کا آنسر ہے بالکل پڑتا ہے، کیونکہ خواتین کو ایک موقع ملتا ہے اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا بھی جو ہے تو پروموشن کا کام ایزی ہو سکتا ہے، بلکہ ایزی ہو جاتا ہے لیڈیز کے ذریعے، کیونکہ ہر جگہ میل جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ نہیں جا سکتے.
تو فیمیلز کافی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. سیکنڈ کویشچن ہے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنی میں کوئی ٹریننگ دینی چاہیے؟ جی بالکل دینی چاہیے. جب میل ریپرزنٹیٹیو کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تو اسی طرح خواتین کو بھی دینی چاہیے ٹریننگ جاب کا ایک حصہ ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ ان میں خواتین میں بھی کافی کریج آتا ہے اور ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگلا کویشچن ہے اگر آپ انچارج ہوتے تو آپ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کیا کرتے؟ جی بالکل، میں اگر انچارج ہوتا تو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہر وہ اسٹیپ اٹھاتا جو ضروری سمجھا جاتا ہے. اس میں ٹریننگ بھی آتی ہے اور ان میں جو ہے تو انسینٹو پالیسی بنانا جو ہوتا ہے امپلائیز کے لیے، ہر وہ مطلب فیسلٹی جو میل ریپرزنٹیٹیو کو دی جاتی ہے وہی میں خواتین کے لیے بھی کرتا ہوں. اگلا کویشچن ہے کیا فارماسیوٹیکل کمپنیز وومن امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہیں؟ جی بالکل کر رہی ہیں. کافی ایسی کمپنیز ہیں جیسے ویرک ہو گئی یا سنوفی اور اوینٹس، اس طرح کی کمپنیز جو ہیں، سینڈوز ہو گئی، ان میں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں آلریڈی فیمیلز کام کر رہی ہیں. تو وہ کمپنیز جو ہیں ان کی امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کچھ کر رہی ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں وومن امپاورمنٹ کو فروغ دینے کے لیے ان کو کوئی انعام دیا جاتا ہے جب وہ محنت؟ جی بالکل انعام دیا جاتا ہے. اب کافی ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جن میں مطلب ہماری فیمیلز جو سسٹرز ہیں ان کے پاس ان کو وہیکل دی گئی ہے، گاڑیاں ہیں ان کے پاس. اس کے علاوہ بونس دیے جاتے ہیں، اینول انکریمنٹ ان کو دیا جاتا ہے، انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں. تو عید بونسز الگ ہوتے ہیں ان کے، بالکل دیے جاتے ہیں. اگلا کویشچن ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ جاب. تو مارکیٹنگ کی فیلڈ میں زیادہ تر میل حضرات جو ہیں تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. فیمیلز کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ میل حضرات میں گاڑی ہوتی ہے، ان کے پاس بائک ہوتی ہے. فیمیلز جو ہوتے ہیں ان کو مطلب وہ بائک تو نہیں چلا سکتی ہمارے ملک میں، اور اگر چلائیں بھی تو وہ کافی سارے ایشو بن جاتے ہیں، فیملی الاؤ نہیں کرتی. تو اس وجہ سے فیمیلز کی تعداد کم ہے. حالانکہ فیمیلز بھی اتنا ہی پروموشن اچھی طریقے سے کر سکتی ہیں جتنا کہ میل، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو لوکل گاڑیوں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، جو کہ کافی مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. نیکسٹ کویشچن ہے کیا خواتین کو بااختیار بنانا حقیقی ہے؟ جی بالکل حقیقی ہے. بااختیار مطلب لیڈیز کو بھی اس فیلڈ میں آنا، بلکہ ہر فیلڈ میں لیڈیز کو ساتھ رکھنا چاہیے. پڑھی لکھی جو ہیں تو خواتین ہیں یہاں پہ، اچھی اچھی یونیورسٹیز سے پڑھتی ہیں، تو بالکل ہونا چاہیے. کویشچن نیکسٹ ہے اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز ویمن امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو کیا اس سے کوئی فیوچر میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ لازمی ہے، یہ تو آبویس ہے، یہ تو کویشچن سے یہ ظاہر ہے کہ تبدیلی، اچھی خاصی تبدیلی آئے گی. لیڈیز جو ہے تو مردوں کے شانہ بہ شانہ چل کے کام کریں گی اور کرتی بھی ہیں، تو کافی اسکوپ بنے گا ان کے لیے. اگلا کویشچن ہے کیا گھر کی وجوہات سے عورت کی ویمن امپاورمنٹ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ مینیجر ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہر گھر کے ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں تو سچویشنز ہوتی ہیں. کچھ خواتین جو ہیں تو مجبوری کے تحت گھر سے نکلتی ہیں، کچھ خواتین جو ہوتی ہیں کافی کوالیفائڈ ہیں، بہت اچھی اچھی پوسٹس پہ ہوتی ہیں. تو گھر کی وجوہات ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے یہاں پہ. اگر کوئی لیڈیز ہے، کوئی لیڈی ایسی ہے جو کہ مجبور ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، تو وہ گھر سے نکلے گی، وہ ہر وہ کام کرے گی فارماسیوٹیکل میں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جس کی اس کو ضرورت ہے. تو ایز سچ مینیجر کے ہونے کے ناطے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم مطلب مینیجر کو خیال رکھنے والا ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل ورکنگ ہے، ورکنگ ایشوز ہے، ٹائمنگز ہیں، ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کام تو وہ اپنا اسی طرح کریں گی جس طرح کرنا چاہیے. تو یہ مینیجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کیا شوہر کی مائیگریشن کی وجہ سے کوئی اثر پڑتا ہے عورت کی وومن امپاورمنٹ پہ؟ جی بالکل اثر تو پڑے گا. اب اگر میں اس پہ کہوں کہ اثر نہیں پڑتا تو اس کی ہزار وجوہات بتانی پڑیں گی. تو اثر پڑتا ہے اس سے، جو کہ خود ہینڈل کرنا پڑتا ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف کو.
اور لاسٹ کویشچن ہے، خواتین کی بااختیاریت میں انٹرویو لینے والے کسی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ یہی دوں گا، دیکھیں سب سے پہلے تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایسی ہے جس میں کوالیفیکیشن بھی دیکھی جاتی ہے، پلس کمیونیکیشن سکلز بھی دیکھی جاتی ہیں. تو انٹرویو لیتے وقت وہی چیزیں پوچھنی چاہیے، اسی چیز دیکھیں، اس کو جج کرنا چاہیے کہ آیا مطلب انٹرویو جو کینڈیڈیٹ دے رہی ہیں تو آیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ فیلڈ میں کام کر لیں گے. شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، بہت پڑھا لکھا بندہ بھی ہو، فارماسیوٹیکل فیلڈ اس کے لیے نئی ثابت ہوتی ہے. تو جب نیو فیلڈ میں ایک بندہ آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو انٹرویور کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل یہ 50% بھی سوٹیبل ہے اس فیلڈ کے لیے تو اس کو مطلب سلیکٹ کر لینا چاہیے. آگے وہ ٹریننگز میں اور فیلڈ آن جاب فیلڈ میں جو ہے تو وہ کافی کچھ سیکھ لے گی. شکریہ جی. السلام علیکم، جناب محسن نذیر بات کر رہا ہوں. مارٹن ڈاف فارماسیوٹیکل میں ایز اے فیلڈ مینیجر کام کر رہا ہوں. میں ان سوالات کے جوابات دینے لگا ہوں. پہلا سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کا فارماسیوٹیکل کمپنیوں پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں، اثر تو پڑتا ہے. خاص اثر اس طرح پڑتا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بہت اچھا سا ایک آپشن مل جائے گا، کمائی کا ایک اور ذریعہ مل جائے گا. کئی ایسی لوکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ میل ریپرزنٹیٹیوز جو ہے تو ایزیلی ایکسیس نہیں کر پاتے، تو وہاں فیمیل بہت اچھے طریقے سے ایکسیس کر پاتی ہیں. تو وہاں پہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بہت پازیٹیو امپیکٹ مل سکتا ہے. سیکنڈ کویشچن ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنی میں کوئی ٹریننگ دینی چاہیے؟ میرے خیال سے ایز سچ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ کافی ساری فیمیلز جو ہیں وہ اب اس فیلڈ کی طرف اٹریکٹ خود بخود ہو رہی ہیں. تو اس کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے، کیونکہ ایک تو لوکریٹو سیلری پیکیجز ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پرائیویٹ آپشنز جو فیمیلز کے پاس اویلیبل ہیں، اس کے مقابلے میں یہاں پہ پیکیجز جو ہیں وہ بڑے لیوکریٹو ہیں. تو فیمیلز کے لیے خاص ٹریننگ ہونا ضروری نہیں ہے. جو نارمل ٹریننگز ہوتی ہیں جو ہر اسٹاف کے لیے ہوتی ہے وہ میرے خیال سے ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی کافی ہوگی. تھرڈ کویشچن ہے، اگر آپ انچارج ہوتے تو آپ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کیا کرتے؟ تو اب اس سوال کو میں صاف بات کروں تو اس سوال کو میں سمجھا نہیں. انچارج ہوتے کا مطلب کس چیز کا انچارج ہوتے؟ اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تو کوئی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ میں وہ بتاؤں آپ کو. اگلا کویشچن ہے، کیا فارماسیوٹیکل کمپنیز ویمن امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہیں؟ جی نہیں. اس کا جواب سیدھا ہے، وومن امپاورمنٹ صرف اور صرف ان کو جاب دینا تک محدود نہیں ہے. تو فارماسیوٹیکل کمپنیز ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی. جو ہماری سوسائٹی میں موجود میل ڈومیننٹ سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنیز کچھ نہیں کر رہی. اگلا سوال ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ویمن امپاورمنٹ کو فروغ دینے کے لیے ان کو کوئی انعام دیا جاتا ہے جب وہ محنت کریں؟ میں خود چونکہ فارماسیوٹیکل سیلز سے ریلیٹڈ ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ فیمیل کے لیے کچھ الگ سے ہو، اور میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ایک عورت کو مرد کے شانہ بشانہ ہو کے بھی مطلب ایک ہی ترازو میں دونوں کو تولا جائے تو اس سے بڑی امپاورمنٹ کیا چیز ہے فیمیل کے لیے؟ میرے خیال سے دیٹ از مور دین انف. اگلا کویشچن ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ابھی تک فارماسیوٹیکل کمپنیز کو فیمیل ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اب چونکہ آج کل تھرڈ پارٹی مینوفیکچررز اور ہاسپٹل انتظامیہ اور گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے میل ریپرزنٹیٹیوز کا ایکسیس جو ہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہونے لگ گیا ہے ہاسپٹلز میں، خاص کر گائنیکالوجی سیگمنٹ میں اکثر جگہوں پہ. تو اس کی وجہ سے فیمیلز آنا شروع ہوئی ہیں اس فیلڈ میں، ان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے.
تو یہ ریزن ہے کہ ابھی تک تعداد کم ہے، لیکن اب آگے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ہاں، ایک اور بات ہے کہ یہ تعداد کبھی بھی میل ریپرزنٹیٹیوس کے جو ابھی کرنٹلی میل ریپرزنٹیٹیوس جتنے کام کر رہے ہیں اس حد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اچھا، اگلا سوال ہے، کیا خواتین کو بااختیار بنانا حقیقی ہے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تو کائنڈلی اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز ویمن امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دے تو کیا اس سے فیوچر میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ فیوچر میں تبدیلی نہیں کہہ سکتا کچھ بھی۔ فیوچر میں کوئی خاص تبدیلی، ہاں، فارماسیوٹیکل کمپنیز کو سستا لیبر مل جائے گا، کیونکہ جو فیمیل 10,000 12,000 کی ٹیچنگ کی جاب کرتی ہو اور اس کو اچانک سے 15,000 16,000 یا 20,000 کی گراس سیلری مل جائے ایک فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن میں، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ سستا لیبر مل جائے جو اس کے لیے کام کرے گا۔ اور فیمیلز چونکہ نیچرلی اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایفیکٹ بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ ہاں، معاشرے میں اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کیا گھر کی وجوہات سے عورت کی ویمن امپاورمنٹ پر کوئی اثر پڑے گا؟ مینیجر ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو آپ کا کویشچن ہے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے ایک ویمن امپاورمنٹ کے ایشو کو لے کے، چونکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو گھر کے مسائل یا گھر کی وجوہات یا گھر سے ریلیٹڈ جو عورت کے کام ہیں یا ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے ویمن امپاورمنٹ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ ہاں، ان کے جاب رول کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، ڈیفینیٹلی پڑ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا شوہر کی مائگریشن کی وجہ سے کوئی اثر پڑتا ہے عورت کی ویمن امپاورمنٹ پر؟ کویشچنئر کوئی عجیب سا بنایا ہوا ہے آپ نے، ویمن امپاورمنٹ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ویمن تو امپاورڈ ہے جس کے ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو جو ہے تو امپاور کیا ہوا ہے، تو وہ تو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اس کی عورت تو آزاد خیال بھی ہوگی، معاشرے میں اچھا عمل بھی رکھتی ہوگی، پروڈکٹیو کام بھی کر سکتی ہوگی کہیں پہ بھی جا کے۔ تو اس میں مائگریشن کا تو کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ہسبینڈ کہیں اور جائے گا تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا جاب رول بھی چینج ہوگا اور چیزیں بھی چینج ہوں گی۔ تو یہ کویشچن، اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ جو امپاورڈ عورت ہے وہ تو ہر جگہ امپاورڈ ہی ہوگی۔ اگلا کویشچن آپ نے دیا ہوا، خواتین کی بااختیاریت میں انٹرویو لینے والے کسی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ یہی ہے میرے بھائی کہ اپنے کویشچنئر کو دیکھیں اچھی طرح، اور اس کو اگر آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو موڈیفائی کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال ویمن امپاورمنٹ میں میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ ان بایسڈ ہو کے اس سروے کو لے کے چلنا چاہیں گے تو آپ کو اس کویشچنئر کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر بایسڈ چلیں گے تو پھر یہ کویشچنئر اس سے بھی مزید برا ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔